بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین، یہ تفسیر قرآن کا دوسرا سیشن ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے سورہ فاتحہ کے مضامین اور اس کا تعارف اور اس کی آیات اور اس کی شروع کی تھوڑی سی تفسیر بیان کی تھی، اور پھر وقت کے ختم ہونے پر یہ پروگرام ختم ہو گیا تھا۔ آج وہیں سے ہم شروع کریں گے، کل جہاں سے چھوڑا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جو کلمات ہمیں دیے ہیں ان کی تفسیر اور تشریح، جیسا کہ کل آپ نے سنا کہ مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ میں اگر لکھوں اس کو تو 70 اونٹ بھر جائیں گے، یعنی کہ اتنا لکھا جا سکتا ہے کہ وہ تمام لکھا ہوا 70 اونٹوں کے اوپر لادا جا سکتا ہے۔ اب اندازہ لگا لیجیے کتنی تفسیر مفصل ہو سکتی ہے اس کی۔ وہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بہت زیادہ علم عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں بھی قرآن کا علم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مختصراً اہم مضامین کی تشریح اس میں کی جائے گی۔ تو آج کل شروع ہوا تھا ہمارا الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر بات ختم ہو گئی تھی۔ الرحمن الرحیم، یہاں سے آج بات شروع ہوگی۔ الرحمن، بہت مہربان، یعنی بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، فرمانے والا۔ رحمان اور رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی علماء بیان کرتے ہیں نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ تو یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور ان میں آپ نے سمجھا کہ یہ اس میں رحم و کرم کی بات ہے۔ رحمت فرمانے والا، رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا، عطا کرنے والا۔ اور یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ کل بھی اس پر تھوڑی گفتگو ہوئی تھی کہ حقیقی طور پر نعمت صرف اللہ عطا کرتا ہے۔ حقیقی طور پر یہ دنیا ہے، یہاں پر بہت سے اسباب ہوتے ہیں۔ استاد شاگرد کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے، والدین اپنی اولاد کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا جاتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ۔ مگر حقیقی طور پر نعمت عطا کرنے والا، رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا وہ صرف اللہ ہے، اور وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور
دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر رحم کرے تو اس کا بدلہ طلب کرتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ احسان کیا، اب آپ میرے ساتھ احسان کیجئے یا میرے ساتھ بھلائی کیجئے. مگر یہ اللہ الصمد، اس کی شان ہے، بے نیاز ہے، وہ اپنی رحمت اور بخشش کا بدلہ کسی سے طلب نہیں کرتا. اور اس کو کون بدلہ دے سکتا ہے؟ سب اس کی مخلوق ہیں. تو وہ کبھی بھی اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتا. ہر نعمت ظاہری ہو یا باطنی طور پر ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، وہ ساری نعمتیں عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے. یعنی دنیا میں والدین جو معاملہ کرتے ہیں رحمت کا، رحم کا، کرم کا، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. جو بھی دنیا میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچائے یا آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اللہ کی توفیق سے، اسی کے کرنے سے، اسی کے چاہنے سے ہوتا ہے. کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، وہی کرتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. رحم کرنے پر قدرت دے دینا، بھئی آپ کرنا تو چاہ رہے رحم مگر طاقت ہی نہیں رحم کرنے کی، تو کیسے کسی کے اوپر رحم کریں گے؟ تو مہربانی کرنے کا دل میں خیال ڈالتا ہے، جذبہ وہ دیتا ہے، اور پھر رحم کرنے کی، مہربانی کرنے کی طاقت اور قوت بھی وہی دیتا ہے. اور پھر اس نعمت کو وجود میں لانا، وہ نعمت بھی اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے. کوئی چیز، کوئی رحم و کرم کا معاملہ ہم کسی کے ساتھ کریں، کسی کو غلہ دینا ہے، کسی کو کپڑے دینے ہیں، کسی کو مال دینا ہے، کسی کا علاج کرنا ہے، تو ان سب کے پیچھے اور بھی ان کے وجود کو موجود کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ان کو وجود بخشنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، وحدہ لا شریک، کوئی اس کا شریک نہیں. پھر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی رحم و کرم کا معاملہ کیا، کوئی چیز اسے دی، اب وہ اس نعمت سے فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ یہ بھی اللہ کے کرم سے ہوتا ہے. یعنی کسی کوئی نعمت کے حصول کے بعد اس نعمت سے فائدہ کیسے لے گا؟ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے چاہنے سے، اس کے ارادے سے ہوتا ہے. اور ہاتھ پیروں کی سلامتی، اعضاء کی سلامتی، کہ جس کے ذریعے آپ نعمتوں سے فائدہ لے سکیں، اللہ کی طرف سے ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کسی کا کوئی بھی دخل نہیں ہے. حقیقی طور پر، مجازی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دکھتا ہے کہ آپ جہاں ملازمت کرتے ہیں وہاں سے آپ کو سیلری ملی، تو آپ کو ظاہراً یہ دکھے گا کہ آپ کے باس نے آپ کو سیلری دے دی، پیسے دے دیے، مگر رازق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں. یہ سب اسباب ہیں، سبب ہیں جو اللہ ہی نے بنائے ہیں سبب، اور اسی کے کرنے سے یہ ساری نعمتیں وجود میں آتی ہیں، اور یہ ساری نعمتوں کا حصول ہوتا ہے. پھر نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے چاہنے سے اور اسی کے کرنے سے ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے، تزکیے کی بات ہے، اپنے آپ کو پاک کرنے کی، صاف کرنے کی. وہ یہ کہ اتنا رحم و کرم کرنے والا ہمارا رب، اتنا مہربان، نعمتیں بھی دیتا ہے، رحمتیں بھی کرتا ہے، مغفرت بھی کرتا ہے، گناہوں سے معافی بھی دے دیتا ہے، اور نیک عمل کی توفیق بھی دیتا ہے. کتنا ہی گناہ کر لے کوئی انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے، معاف بھی کر دیتا ہے، اور پھر اس کے اچھے اعمال کو قبول بھی کرتا ہے، اس کی جزا بھی دیتا ہے. تو یہ سب سوچ کر کہیں کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم تو خوب گناہ کریں، ہمارا رب تو رحیم و کریم ہے، خوب گناہ کر لو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. یہ غلط فکر ہے. ہمارا نفس ہو سکتا ہے کبھی اس پھندے میں ہمیں پھنسانے کی کوشش کرے کہ اللہ تو رحیم و کریم، الرحمن الرحیم. کون ہے تمہارا رب؟ جواب دیں گے ہمارا رب رحمان الرحیم ہے. تو پھر ایک خیال یہ ہوگا کہ اچھا رحمان الرحیم ہے تو پھر خوب گناہ کرو، وہ چیزیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے خوب کیجئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تو رحمان الرحیم ہے. یہ غلط فکر ہے. یہ فکر جیسے ہی دل میں پیدا ہو تو آدمی کو سوچنا چاہیے وہ قہار و جبار ہے، عذاب بھی وہی دیتا ہے، جہنم بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے، روزی بھی وہی چھین لیتا ہے،
مرض بھی وہی دیتا ہے اور آزمائشوں میں وہی ڈالتا ہے. وہ جو دیتا ہے اس کو چھین بھی سکتا ہے اور عذاب بھی دے سکتا ہے اور طاقت اور صلاحیت کو سلب بھی کر سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی رحمت پہ نظر رکھیں اور باقی پھر بے باک ہو جائیں, گناہ کرتے رہیں. یہ فکر غلط ہے. اس سے اپنے دل کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے. یہ فکر ذہن میں نہ آئے کہ وہ تو رحمان الرحیم ہے تو اب جو چاہو کرو, گناہوں پر بے باک ہو جائے آدمی کہ گناہ کرتا رہے. یہ فکر غلط ہے. اور دوسری بات یہاں پر دیکھیے ایک اشارہ اور مل رہا ہے. رحمان الرحیم سے پہلے اس نے فرمایا رب العالمین. یہاں پر ایک ہیبت ہے, ایک عظمت ہے, ایک بزرگی ہے, ایک جلال ہے, ایک قوت ہے, ایک طاقت ہے, قدرت ہے اس میں. رب العالمین. تو رب العالمین کے کہنے کے بعد امام قرطبی یہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ, اور روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو فرمایا رب العالمین, اور اس کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان کیے. اس کی وجہ یہ ہے, یہ کون فرما رہا ہے؟ امام قرطبی فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے, تو اس سے جب یہ رب العالمین یہ سنا ہم نے, تو اس سے سننے والے کے دل میں اللہ کی عظمت اور اس کا خوف پیدا ہوا. ایک خوف پیدا ہوا نا, ڈر, کہ وہ زبردست رب کہ جس نے آسمانوں کو, زمینوں کو, عالمین کو پیدا کر دیا, عالمین کا پالنے والا ہے. تو اس میں ایک خوف کا پہلو ہے, یعنی ڈر محسوس کرے انسان کہ ہماری کیا حیثیت ہے, وہ تو رب العالمین. خوف پیدا ہوا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر فرما دیے, جس کے ضمن میں اللہ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے. تو اب پہلے میں ترہیب تھی, خوف ڈر تھا, یہاں پر ترغیب آ گئی کہ وہ تو بخشنے والا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے, ہم نمازیں پڑھیں, اگر کوتاہی رہ جاتی ہے, کوئی جانے انجانے میں کوئی گناہ یا کوتاہی ہو جاتی ہے, وہ رحمان الرحیم ہے. جان بوجھ کر اگر کرو گے تو رب العالمین ہے, وہ کہاں بچ کر جائیں گے, اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا. اور اگر ہم اپنی پوری کوشش کریں اور کوتاہی ہو جائے, انسان خطا کا پتلا ہے, الانسان مرکب من الخطاء والنسیان. تو اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ رحمان الرحیم ہے. دل چھوٹا نہ کریں, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں. تو دونوں چیزیں اس میں آ گئیں, دونوں کا بیان ہو گیا, تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا رہے, رک جائے. وہ رب العالمین ہے, بڑا زبردست بادشاہ ہے, تمام کائنات اس کی بنائی ہوئی, وہ زبردست ہے, طاقتور ہے, قدرت والا ہے, اور وہ رحمان الرحیم بھی ہے. تو یہاں پر دونوں پہلو آ گئے, یعنی امید بھی جاگی اور خوف بھی بیدار ہوا. اور یہی کہا جاتا ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہونا چاہیے, بین الخوف والرجا. اور دوسرے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ رحمت اور عذاب دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. وہ رحیم و کریم بھی ہے اور عذاب دینے والا بھی ہے, گرفت کرنے والا بھی ہے, اور حساب کرنے والا بھی ہے, اور بہت سریع الحساب ہے, بہت زبردست پکڑ ہے اللہ کی. قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کی واضح طور پر, دونوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, کہ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, فرمایا کہ اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے, یعنی مہربانی کرنے والا, بخشنے والا بھی میں ہوں, اور میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے. دونوں چیزیں ہیں. آدمی صرف ایک طرف نظر رکھے یہ صحیح نہیں ہے, دونوں طرف, دونوں پہلوؤں پر نظر ہونی چاہیے. گناہ سے بچو کیونکہ وہ دردناک عذاب دینے والا ہے, نیکیاں کرتے رہو کیونکہ غفور الرحیم ہے. اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو غفور الرحیم ہے, مگر اپنے کوشش کرنا اس بات پر ہے ہمیں کہ ہم گناہوں سے پرہیز کریں, بچتے رہیں, نیکیوں کی طرف راغب ہو جائیں. اور اگر سہون یا کسی بلاوے میں آ کر کبھی کوئی خطا ہو جائے
تو نا امید نہ ہو، وہ بخشنے والا ہے، رحمان ہے۔ اور جریح نہ ہو جاؤ گناہوں پر، کیونکہ عذاب بھی اسی کا سخت ہے، وہ عذاب علیم ہے اس کا، ایسا عذاب کے اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، اللہ ہی محفوظ رکھے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت اور شدید عذاب دینے والا، ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، فرمایا کہ عذاب دینے والا بڑے انعام عطا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف پھرنا ہے، اللہ کی طرف ہی ہمیں جانا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے واضح طور پر بیان ہو گیا کہ بخشنے والا، عطا کرنے والا وہی ہے، اور حساب لینے والا، عذاب کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری جگہ احادیث میں اس مضمون کو اجاگر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف میں یہ روایت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے، ذرا غور کیجئے گا لفظوں پر، اگر مومن یہ جان لیتا کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا۔ اگر جان لے کہ کتنا عذاب ہے تو جنت کی امید نہیں رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ آپ ذرا سوچیں، یعنی اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ رحم و کرم بھی اسی کا ہے، عذاب بھی اسی، یعنی سزا اور جزا اسی کی، وہی دیتا ہے۔ تو دونوں پر نظر ہونی چاہیے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے، ڈرتا بھی رہے اللہ کے عذاب سے اور اس کی رحمت سے امید بھی لگا کے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک اور جری نہ ہو جائے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے عذاب کو دیکھا آپ نے کہ اتنا شدید ہے تو آپ رحمت سے مایوس ہو گئے، ایسا بھی نہیں، اور رحمت کو دیکھا کہ اتنی وسیع ہے تو آپ گناہوں پر جری ہو گئے اور بے باک ہو گئے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب دوسرا ایک مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ کیا اللہ کے سوا کسی کو رحمان و رحیم کہہ سکتے ہیں؟ نام تو ہوتے ہیں عبد الرحمن، عبد الرحیم، اور کیا اللہ کے سوا کسی کو رحمان اور رحیم کہا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے، رحمان کہنا جائز نہیں، عبد الرحمن کہیے، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا اپنے حبیب کو، رؤوف الرحیم فرمایا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ مومنین پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ رحمان کسی کو اللہ کے سوا نہیں کہا جائے گا، رحیم کہا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحیم فرمایا ہے۔ سورہ توبہ کی 128ویں آیت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، بہت زیادہ تمہاری بھلائی چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا خود۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، یعنی یوم حساب کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، مالک یوم الدین اللہ ہے، وہی ہے مالک یوم آخرت کا۔ اب جزا کے اور آخرت کے اور قیامت کے دن کا مالک،
یہاں مطلب یہ نہیں ہوا کہ صرف قیامت کے دن کا مالک ہے، باقی ملکیت اس کی نہیں ہے، ساری چیزوں پہ اسی کی ملکیت ہے۔ یہاں پر خاص طور سے فرمایا گیا کہ مالک یوم الدین، کہ حساب و کتاب ہونا ہے، اور اس حساب و کتاب کے دن کا مالک اللہ ہے۔ اب اس کی وضاحت سنتے چلیے کیا ہے۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک، غور سے سنیے گا، مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جسے چاہے تصرف کرے۔ آپ جس چیز کے مالک ہیں اپنی ملکیت میں جیسے چاہیں تصرف کریں، جس طرح چاہیں خرچ کریں، جس طرح چاہیں اس پر آپ اپنی مرضی چلائیں، اپنا حکم چلا سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کا مالک ہے، اسی کی ملکیت ہے دنیا اور آخرت، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ بہت عظیم دن ہے، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ دنیا میں تو یہ یہاں اسباب ہیں۔ جلال الدین محمد اکبر مغل بادشاہ تھے، وہ بھی ہندوستان کے مالک تھے اپنے حساب سے۔ سکندر اعظم وہ بھی مالک تھا اپنی سلطنت کا۔ بڑے بڑے راجے مہاراجے گزرے، وہ بھی مالک تھے۔ اور بھی کسی گھر کے مالک ہیں آپ، کوئی کسی دکان کا مالک ہے، تو مجازی طور پر ہے۔ مگر قیامت کا دن ایسا ہوگا، آج بھی اللہ کی ملکیت ہے پوری دنیا اور ساری کائنات، مگر یہاں پر کیا ہے کہ مجازی طور پر کوئی نہ کوئی کسی چیز کا مالک ہے، کوئی دکان کا مالک ہے، کوئی گھر کا مالک ہے، کوئی دولت کا مالک ہے، کوئی ملک کا مالک ہے، کوئی شہر کا مالک ہے، تو مجازی طور پر ہے، مگر حقیقی ملکیت صرف اللہ کی ہے۔ مگر قیامت کے دن ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہاں کوئی کسی چیز کا مجازن بھی مالک نہیں ہوگا، کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہوگا، وہاں پر صرف اور صرف اللہ کی حقیقی ملکیت ہوگی۔ آج بھی اللہ کی ملکیت ہے، مگر یہاں پر مجازی طور پر لوگ مالک ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، مگر وہ دن ایسا ہوگا کہ وہاں مجازی طور پر بھی کسی کی کچھ نہیں چلے گی، صرف اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کی بادشاہت ہے، اور وہ خود اعلان بھی کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، صرف اللہ ہوگا۔ تو وہاں پر ملکیت کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ کوئی دوسرا دعوے دار ہوگا ہی نہیں، نہ مجازی نہ حقیقی، کسی طرح کا کوئی دعوے دار نہیں ہوگا ملکیت کا۔ دنیا میں تو لوگ دعوے دار ہیں ملکیت کے، کوئی کسی ملک کا مالک ہو گیا، شہر کا مالک ہو گئے، دکان مکان کے مالک ہو گئے، مدرسے کے اسکول کے مالک ہو گئے، مگر قیامت کے دن کوئی بھی اللہ کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، مجازی طور پہ بھی مالک نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر اللہ کی ملکیت یعنی اس کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہے، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن تو ظاہری طور پر بھی کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا، ہر آدمی پریشان اور گھبرایا ہوا ہوگا، بادشاہتیں چھن چکی ہوں گی، لوگوں کو مر کے دوبارہ اٹھا لیا گیا ہوگا۔ کیا ایک فقیر آتا تھا بدایوں میں، ہمارے یہاں گھومتا تھا گلیوں میں، تو وہ ایک شعر پڑھتا ہوا جاتا تھا، کہتا تھا کہ کیا لایا تھا سکندر، کیا لے گیا سکندر، تھے دونوں ہاتھ خالی جب وہ کفن سے نکلے۔ اتنی بڑی مملکت کا مالک بادشاہ، دونوں ہاتھ خالی۔ تو قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، ظاہری اور دکھاوے کی اور مجازی سلطنت بھی نہیں ہوگی۔ جو وہ مجازی سلطنت جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی، جو اللہ نے دنیا میں لوگوں کو حکومت عطا کی تھی، اس کا کسی کے پاس کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اب سب لوگ غلام کھڑے ہوں گے۔ جلال الدین محمد اکبر، اکبر اعظم، وہاں پر اکبر اعظم نہیں ہوں گے، سکندر اعظم و سکندر اعظم نہیں ہوگا، بڑے بڑے بادشاہ نمرود اور شداد اور حامان اور فرعون، یہ سب وہاں بادشاہ نہیں ہوں گے، وہاں سب غلام بنے کھڑے ہوں گے، اولین و آخرین سب پریشان ہوں گے، وہاں پر ایک نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو وہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنے بندوں کو جو سلطنت اور حکومت عطا کی تھی، وہ کچھ نہیں ہوگا، وہاں پر سب غلام بنے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا کہ وہاں کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے، بڑے بڑے بادشاہ ایسے ہی کھڑے ہوں گے، وہاں صرف اللہ کی ملکیت ہوگی۔ تو یہ سمجھانے کے لیے کہ حقیقی مالک صرف اللہ ہے۔ اگر کوئی دوسرا اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہو کہ میں بھی مالک ہوں، تو پھر کہاں ہے تمہاری مالکیت اور ملکیت قیامت کے دن؟ کوئی سمجھتا ہو کہ میں ہی بادشاہ ہوں
میں ہی بڑا سلطان ہوں، تو کہاں ہے سلطانی آپ کی؟ کہاں ہے بادشاہت آپ کی؟ اور کہاں گئی سلطنت آپ کی؟ یہ روز قیامت ہے۔ اگر سلطنت ہے تو دکھائیے، بادشاہت ہے تو دکھائیے، حکمرانی ہے تو دکھائیے، کوئی زبردست طاقت ہو تو دکھاؤ بھئی آج کے دن۔ لمن الملک اليوم، آج تو کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کسی کو دولت دی، کسی کو سلطنت دی، کسی کو حکومت دی، کسی کو طاقت دی، کسی کو فوج دی، کسی کو رتبہ دیا، سب کچھ دیا دنیا کے اندر، مگر دنیا میں بندے سمجھ نہیں پائے اس بات کو۔ جس کو ذرا طاقت ملی وہ اپنے خدائی کے دعوے میں آ گیا، ایک غرور میں آ گیا، گھمنڈ میں آ گیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہ بندہ جو اپنے پیدا ہونے میں محتاج، جو اپنے وجود میں محتاج ہے، جو خود بخود وجود میں آ نہیں سکتا، جو کسی کو وجود دے نہیں سکتا، دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے سوائے تلاش کرنے کے، اور کیا کر سکتا ہے بندہ دنیا کے اندر؟ آپ ذرا غور کریں، سائنس نے بڑی ترقی کی، کیا ترقی کی کہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جو اللہ نے دنیا میں بنائی ہیں جو چیزیں، ان کو تلاش کر لیا آپ نے، یہی ترقی ہے سائنس کی۔ آپ نے بنایا کچھ نہیں، آپ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں، آپ کو موجد مجازن کہا جاتا ہے، آپ حقیقتاً موجد بھی نہیں ہیں، آپ صرف تلاش کرنے والے ہیں۔ وہ بھی اللہ جب توفیق دیتا ہے آپ کو، آپ کی تلاش میں کامیابی دیتا ہے، تو آپ کوئی چیز ڈسکور کر لیتے ہیں، آپ ریسرچ کر رہے ہیں، آپ کسی چیز کو پیدا نہیں کر رہے ہیں، بنا نہیں رہے ہیں۔ پیدا کرنے والی، بنانے والی، وجود دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو بندہ گھمنڈ میں آ جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ بس یہ دولت، یہ شہرت، یہ علم، یہ طاقت، یہ مقبولیت، یہ پسندیدگی، یہ میرا رتبہ، یہ روب، یہی سب کچھ ہے۔ تو اگر یہی سب کچھ تھا، مالک یوم الدین، آج ہے وہ فائنل ڈے، آخری دن جس میں حساب و کتاب ہو کر فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو بھئی اگر قوت ہے تو دکھاؤ، نفسی نفسی کیوں کر رہے ہو؟ ادھر ادھر بھاگ کیوں رہے ہیں؟ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر بادشاہت ہے تو دکھائیے، اگر طاقت اور قوت ہے تو دکھاؤ، مگر کچھ نہیں ہوگا۔ مالک یوم الدین کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک تنہا اکیلا، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے کوئی برابر نہیں، جس کا کوئی ہمسر اور ہمتا نہیں، وہ کون ہے؟ وہ ہمارا رب ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی رحمان الرحیم ہے، اور وہی مالک یوم الدین ہے۔ تو جب بات ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی، جب مالک یوم الدین وہی ہے۔ اب آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ اگر کوئی کسی ادارے کا، یعنی کسی کالج کا، کسی اسکول کا مالک ہے، آپ جب داخلہ کرانے جاتے ہیں تو اس سے سفارش کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ داخلہ لے لیں ہمارے بچے کا۔ کیوں؟ کیونکہ ادارے کا مالک ہے۔ کہیں جاب کرنے کے لیے، نوکری تلاش کرنے جاتے ہیں تو جو کسی کمپنی کا مالک ہوتا ہے تو اس سے گزارش کی جاتی ہے، درخواست کی جاتی ہے کہ مجھے نوکری دیں یا میرے رشتہ دار کو نوکری دیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کمپنی کا مالک ہے۔ تو اب قیامت کے دن اگر فتح و ظفر چاہیے، کامیابی چاہیے، جنت چاہیے اور جہنم سے چھٹکارا چاہیے، تو پھر کہاں جانا ہوگا؟ مالک یوم الدین تک پہنچنا ضروری ہے، اس کی پسندیدگی، اس کی رضا حاصل کرنا ضروری ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس سے درخواست کریں، اس کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اس کو راضی کریں، اور دیکھیں کہ وہ کن کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، وہ کام کریں۔ دنیا میں ایک بہت غلط نظام چل گیا ہے رشوت کا، کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ ایسے کام نہیں ہو رہا ہے تو رشوت دے کر، پیسے خرچ کر کے کام نکال لیتا ہے دنیا میں اپنا۔ تو کیا پیسے خرچ کر کے وہاں کوئی کام نکال سکتے ہیں؟ دنیا میں ڈرا دھمکا کے کام نکال لیتے ہیں؟ تو بھائی ڈرا دھمکا نہیں سکتے اللہ کو، رب العالمین ہے، اس کو آپ پیسے کا لالچ نہیں دے سکتے کہ دولت اسی کی دی ہوئی تھی، وہاں کون سے پیسے اور سونا چاندی کام آنے والا ہے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ صرف رو سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں، اس کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کن چیزوں سے راضی ہوگا۔ پیسہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گا، وہاں خرچ نہیں کر سکتے، پیسہ دنیا میں خرچ کر سکتے ہیں۔ پیسہ خرچ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیسہ خرچ کریں، خوش ہوگا۔ یہ ایک طریقہ ہے اس کو راضی کرنے کا۔ اور آج کا ماحول یہی ہے، آج پوری دنیا ایک طرح سے لاک ڈاؤن میں مبتلا ہے، لوگوں کے پاس غلہ کم ہو گیا ہے، کھانے پینے کا سامان کم ہے، رمضان کا مہینہ ہے،
تو جو سرمایہ دار، جو مالدار لوگ ہیں، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس موقع پر مال خرچ کریں، صدقہ کریں، لوگوں کو عطیہ کریں، ہبہ کریں، تحفے میں دیں، تاکہ اللہ خوش ہو۔ کن کن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان کو صحیح طور پر ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور ان کی اطاعت اور اتباع کرنے سے رب خوش ہوتا ہے۔ یہ کرنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو قیامت کے دن کام آنے والی ہیں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اب یہاں ایک شبہ یہ نہ ہو جائے کہ پھر شفاعت کیسے کام آئے گی؟ شفاعت یقیناً کام آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی، انبیاء کی شفاعت، اولیاء کی شفاعت، شہداء کی شفاعت، علماء کی شفاعت کام آئے گی، مگر یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجازت دینے سے کام آئے گی۔ وہ اجازت دے گا تو مالک کون ہوا؟ مالک تو رب ہوا نا۔ تو اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے، ان کی نافرمانی کر کے، اور ان کے دین کو پامال کر کے، ان کے احکامات کو ٹھکرا کر، ان کی بتائی ہوئی چیزوں کو اگنور کر کے، ایسے رب راضی ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر کے کیا رب راضی ہو جائے گا؟ کیا اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کر کے رب راضی ہوگا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخیاں کر کے رب کو راضی کر لیں گے؟ کیسے رب راضی ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے راضی ہوگا جو اس کے دین کو پر صحیح طور پر گامزن ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانے۔ اللہ اور اس کے رسول جس چیز کو پسند کرتے ہیں اس کو پسند کرے، جس کو ناپسند کرتے ہیں اس کو ناپسند کرے، تو اس طرح رب راضی ہوگا۔ تو شفاعت برحق ہے یقیناً۔ اگر شفاعت نہ ہو تو پھر ہمارا تو کوئی پرسان حال ہی نہ ہو۔ شفاعت کے بغیر تو ہماری گاڑی نہیں چلے گی قیامت کے دن، ہمارا کام کیسے ہوگا؟ مگر وہ شفاعت بھی، کون شفاعت عطا کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ شفاعت کا صحرا ان کے سر پر کون رکھے گا؟ یہ رحم و کرم کون کرے گا؟ یہ فضل کون فرمائے گا؟ یہ اجازت کہ اے میرے محبوب تم شفاعت کرو میں قبول کروں گا، یہ اذن کون دے گا؟ مالک یوم الدین، وہ رب دے گا۔ تو اس رب کو راضی کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر، ان کی محبت کو چھوڑ کر، ان کے ادب کو چھوڑ کر دین کا راستہ نہیں چلا جا سکتا۔ ہاں، جہنم کے راستے پر انسان چل سکتا ہے۔ یہ شیطانوں کا کام ہے، ابلیس کا کام ہے۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی کی توہین، اور اللہ کے فرمان کو ٹھکرانا اور تکبر کرنا اور گھمنڈ کرنا، اور اللہ کے فرمان اور اس کے احکامات سے انکار کرنا اور نبی کی توہین کرنا، یہ شیطان کا کام ہے، یہ مومن کا کام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے سخت الفاظ میں ارشاد فرمایا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ابا واستكبر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ لیجئے صاحب، مالک یوم الدین نے فرما دیا، اب قیامت میں کیا لے گا یہ ابلیس؟ جو قیامت کے دن کا مالک ہے اس نے فرما دیا کہ یہ کافر ہو گیا، اس نے گھمنڈ کیا، اس نے انکار کیا، کافر ہے۔ اب کون اس کی مدد کرے گا اور دستگیری کرے گا؟ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق ہے، مگر کس کے لیے؟ جو اللہ کا وفادار ہے اس کے لیے۔ یقیناً جہنم سے نکال کر، نبی کریم کی شفاعت کے سبب جہنم سے نکال کر مسلمان گناہگار بندے کو جنت میں ڈالا جائے گا، مگر کب؟ جب وہ مسلمان ہو، یعنی اللہ کا وفادار ہو، اس کے رسول کا وفادار ہو، کلمہ پڑھا ہوا ہو، ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو، تب شفاعت کام آئے گی، ورنہ جہنم ہی میں پڑے رہنا ہوگا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ تخفیف ہو جائے جہنم میں، کچھ تخفیف ہو، مگر رہیں گے جہنم میں ہمیشہ۔ تو اللہ محفوظ رکھے اس راستے سے جو شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلائے، صحابہ اور اہل بیت اطہار کے راستے پر چلائے۔ تو اس دن، وہ زبردست دن، اولین و آخرین ہوں گے، اس کا مالک صرف اللہ ہے اور کوئی مالک نہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے
کہ جس دن پر دار و مدار ہے اخروی زندگی کا، اس کا مالک ہمارا رب ہے. ویسے تو وہ پوری دنیا کا آج بھی مالک ہے، جب سے بنائی ہے جب سے مالک ہے، اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا مالک ہے. مگر قیامت کے دن اس کے مالک ہونے کا اس نے اعلان اپنے مالک ہونے کا فرمایا، کیونکہ وہاں کسی کی ظاہری مجازی ملکیت بھی نہیں ہوگی، سلطنت نہیں ہوگی، صرف اللہ کی حکومت ہوگی. اور آج بھی اللہ کی حکومت ہے، مگر مجازی طور پر بہت سے حاکم اللہ نے بنا دیے ہیں دنیا کے اندر. اور یہ بھی بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. دنیا میں حاکم بننے کا بہت شوق ہے لوگوں کو کہ ہم حاکم بن جائیں دنیا کے، مگر حاکم کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے. قیامت کے دن یہ بھی حساب ہوگا کہ تمہیں حاکم بنایا تھا، تم نے کیا کیا دنیا میں، کس طرح حکومت کی، اللہ نے جو تمہیں طاقت اور جو رتبہ اور جو قوت دی تھی اس کا کیا استعمال کیا آپ نے. اس کا زبردست حساب ہونے والا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یعنی عبادت کے لائق صرف تو ہے، اور مدد کرنے والا بھی صرف حقیقی طور پر تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی مددگار حقیقی طور پر نہیں. اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پر بندے کو ایک قرینہ سکھایا جا رہا ہے، ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے، ایک ادب سکھایا جا رہا ہے، ایک منہج سکھایا جا رہا ہے کہ کیا کہو، یہ عقیدہ رکھو کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے. اے میرے رب، تو ہی عبادت کا مستحق، اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق نہیں، یعنی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے. اے ہمارے رب، تو ہی حقیقی مدد کرنے والا ہے. تیری اجازت، تیری مرضی، تیرے ارادے، تیری منشا، تیری مشیت کے بغیر کوئی کسی کی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا. کسی بھی طرح کی کوئی مدد کرنے کے لیے اللہ کی توفیق، اس کا ارادہ، اس کی مرضی ضروری ہے. وہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ چاہتا ہے، وہ ارادہ فرماتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں. تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ عبادت، اب یہاں ایک مسئلہ بڑھ جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے یہاں ایک مسئلہ سمجھنے کا کہ عبادت اور تعظیم میں فرق ہے. عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت ہے. سمجھے بات؟ یعنی کسی کی تعظیم کرنا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ عبادت کے لائق ہے، یہ تعظیم عبادت ہو جاتی ہے. دنیا میں لوگ ایک دوسرے کی، شاگرد استاد کی تعظیم کرتا ہے، محکوم حاکم کی تعظیم کرتے ہیں، مرید پیر کی تعظیم کرتا ہے، بچے اپنے والدین کی تعظیم کرتے ہیں. مگر کیا یہ نیت ہوتی ہے، کیا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ عبادت کے لائق بھی ہیں؟ تعظیم کرتے وقت یہ عقیدہ کہ جس کی ہم تعظیم کر رہے ہیں وہ عبادت کے لائق ہے، یہ عبادت ہو جاتی ہے. پھر وہ تعظیم نہیں رہتی، بلکہ وہ تعظیم عبادت ہو جاتی ہے. تو اب دنیا میں جو اب تعظیم ہو رہی ہے، اب یہاں سے اس نقطے سے آپ یہ سمجھ گئے کہ ہر طرح کی تعظیم عبادت نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کھڑے ہو جانا عبادت نہیں بنا، کیونکہ ہم نبی کریم کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے. کسی اللہ کے کسی نیک بندے، کسی ولی کی تعظیم کرنا عبادت نہیں ہو جاتا، کیونکہ ہم اللہ کے کسی ولی، اس کے نیک بندے کو، کسی شہید کو، کسی صالح کو ہم عبادت کے لائق نہیں سمجھتے. کھڑے ہو جانا عبادت کیسے ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے کہ بھائی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونا عبادت ہے کہ نہیں؟ تو نماز میں جو کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے کئی شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ جس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اس کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوں. اب مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، تو وہ نماز عبادت بنی؟
تو مسلمان ہی نہیں بنے تو نماز کیا بنے گی؟ ابھی اللہ کو عبادت کے لائق نہیں سمجھ رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو نماز عبادت نہیں ہوئی. عبادت کب ہوگی؟ جب اللہ کو عبادت کے لائق سمجھیں, عقیدہ رکھیں کہ عبادت کے لائق صرف رب ہے. اب کھڑے ہوں تو اب خالی کھڑا ہونا, بے وضو کھڑے ہو جائیں. فجر کی نماز میں, ابھی ہم لوگ تراویح پڑھ کے بیٹھے ہیں, فجر کی نماز میں یا تہجد کی نماز میں کھڑے ہوں بغیر وضو کے, نیت باندھ لیں, تو کھڑا ہونا عبادت بنا؟ نہیں بنا نا. اچھا کھڑے ہو جائیں کعبے شریف کی طرف پیٹ کر کے, عبادت بنا؟ نہیں بنا. بغیر نیت کیے کھڑے ہو جائیں, نہ دل میں کوئی نیت ہی نہ کریں عبادت کیوں, کھڑے ہو جائیں تو عبادت ہوگا؟ نہیں ہوگا. پتہ چلا کہ اللہ کی عبادت یعنی کھڑا ہونا عبادت اس وقت بنے گا, نماز میں کھڑا ہونا, کہ جب اللہ کو عبادت کے لائق سمجھیں, پاک ہوں یعنی باوضو ہوں, کعبے کی طرف منہ ہو, عبادت کی نیت ہو. اب کھڑے ہوئے تو قیام نماز کا رکن بنا, وہ عبادت بنا. اب یہ سب چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے, عبادت کیسے ہو گیا؟ ہم نے تو عبادت کے لائق سمجھا ہی نہیں نبی کریم کو, اور ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے ہمارے رب صرف تو ہی عبادت کے لائق, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ کھڑا ہونا نماز میں جو تھا وہ عبادت تھا, اور نماز کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کھڑے تھے, یا استاد کی تعظیم میں کھڑے تھے, والدین کی تعظیم میں کھڑے تھے, اولیاء کی تعظیم میں کھڑے تھے, یہ عبادت نہیں ہے, یہ تعظیم ہے. جیسے تعظیم میں کسی کو سجدہ کر لینا حرام ہے, شرک نہیں ہے. تعظیماً نیت یہ ہو کہ سجدہ کر رہے ہیں تعظیم کا, یہ حرام ہے, شرک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عبادت کے لائق نہیں سمجھا ہم نے اس کو. اگر ہم کسی مزار کو, کسی ولی کو, کسی بندے کو, کسی گائے کو, کسی سورج کو, کسی چاند کو عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کر لیں تو پھر وہ یہ فعل شرک ہے اور کرنے والا مشرک ہو جائے گا. اور اگر عبادت کے لائق نہیں سمجھ رہے ہیں, تعظیم کے لائق سمجھ رہے ہیں اور تعظیم کے لیے سجدہ کر دیا تو یہ حرام ہے, یہ شرک نہیں ہے, یہ حرام ہے. جیسے شراب پینا شرک نہیں ہے, حرام ہے. سود لینا شرک نہیں ہے, حرام ہے. سمجھ رہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو عبادت کے لائق سمجھنا یعنی عقیدہ رکھنا کہ یہ عبادت کے لائق ہے اور پھر سجدہ کر لینا, یہ شرک ہو جاتا ہے. تو اب تعظیم اور عبادت میں آپ کو فرق سمجھ میں آیا. تو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے کسی قسم کی تعظیم کریں تو وہ تعظیم عبادت کہلائے گی, اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض تعظیم ہوگی, صرف تعظیم ہوگی, عبادت نہیں کہلائے گی. یہ الزام ہے اہل سنت والجماعت پر کہ یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کی بھی, مزار کو پوجتے ہیں, اولیاء کو پوجتے ہیں, نبی کریم کی پرستش کرتے ہیں. یہ الزام ہے, بہتان ہے, جھوٹ ہے. کسی بھی اہل سنت والجماعت کے کسی عالم سے, کسی ولی, کسی بزرگ, کسی شیخ سے جو عالم ہو یعنی جو شریعت کا عالم ہو, اس سے آپ پوچھیں کہ عبادت کے لائق کون, کتنے لوگ ہیں آپ کی نظر میں, تو کہے گا استغفر اللہ. یہ کیسا سوال کر دیا آپ نے؟ لا الہ الا اللہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کتنی بڑی شان والا ہو, عبادت کے لائق نہیں. تو جب یہ عقیدہ بن گیا کہ عبادت کے لائق سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں, تو پھر اب کسی دوسرے کی اگر تعظیم کر لیں تو وہ پھر عبادت کیسے ہو جائے گی؟ یہ الزام ہے, جھوٹا الزام, بہتان ہے. ہاں کوئی جاہل عوام الناس میں سے کوئی شخص جس کو علم نہ ہو, وہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہو تو اس کو دیکھ کر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ پورا جو ہے وہ پوری سواد اعظم اور اہل سنت والجماعت پوری کی پوری مشرک, ان کے عقیدے خراب, یہ قبر کو پوجنے والے, یہ فلاں, یہ سب غیر دیانتداری کی باتیں, یہ امانتداری کی بات نہیں ہے. یہ ایک وہ آدمی کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کر رہا تھا, اس کی جہالت, اور دوسری جہالت آپ کی کہ آپ نے اس کو مشرک کہہ کر اور اس کے اس فعل کو پوری امت پہ لاگو کر کے اور کہہ دیا کہ پورا اہل سنت والجماعت پوری کی پوری جو ہے گمراہ ہے. اس چیز سے بچنا چاہیے. تو عبادت کے لائق کسی کو نہ سمجھیں تو وہ صرف تعظیم ہوگی, عبادت نہیں ہوگی. جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے,
کیونکہ ہم اللہ کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اب ہاتھ باندھ کر اس کے لیے کھڑے ہیں تو عبادت بنی۔ لیکن اسی طرح نماز کی طرح اگر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو کسی استاد کے لیے یا ماں باپ کے لیے تو یہ صرف تعظیم ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ کوئی استاد آئے اور آپ کھڑے ہو جائیں، ایسے ہاتھ باندھ لیں، جس طرح نماز میں ایسے ہاتھ باندھتے ہیں ایسے باندھ کے کھڑے ہو جائیں، خاموش کھڑے ہوئے ہیں آپ، بالکل ساکت جامد، نظریں جھکی ہوئی، اور درود شریف پڑھ رہے ہیں آپ، یا آپ اپنا سبق پھیر رہے ہیں، استاد آیا اب آپ سبق پھیر رہے ہیں، ہلکے ہلکے ہونٹ بھی ہل رہے ہیں آپ کے، اذا تامل الترکیب الاول وجدناه يترکب من الکلمتین۔ اب آدمی کہے گا یہ تو نماز پڑھ رہا تھا، دیکھیے الحمد شریف پڑھ رہا ہے، یہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ ارے نہیں بھائی، یہ عبادت کے لائق نہیں سمجھتا اپنے استاد کو، یہ اپنا سبق پھیر رہا تھا، استاد آئے کلاس میں تو یہ کھڑا ہو گیا اور اپنا سبق پھیر رہا ہے کہ استاد کو سنانا ہے ابھی، تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ صرف تعظیم ہے۔ اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ استاد، اب آپ یہ سمجھے کہ استاد کے سامنے اگر کوئی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے تو وہ عبادت نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ استاد کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، اور کوئی شخص اگر کسی کے سامنے کوئی ایسی تعظیم کر رہا ہے اور وہ اس کو عبادت کے لائق بھی سمجھتا ہے تو پھر وہ عبادت کہلائے گی، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو کرے گا تو شرک کہلائے گا، وہ مشرک ہو جائے گا ایسے کرنے والا۔ ایاک نعبد، اس سے کیا معلوم ہوا؟ اب یہاں پر جمع کا صیغہ ہے نعبد، تو اس آیت میں جمع کے صیغے ہیں، جیسے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو ہم نعبد، یعنی ہم سب لوگ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، بہتر ہے جماعت کے ساتھ ادا کیجیے تاکہ سب لوگ نعبد۔ دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ یعنی اللہ کے محبوب اور پرہیزگار بندے عبادت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کچھ گناہ گار اور کاہل، ہم جیسے کم ظرف اور کم علم اور گناہوں سے ملوث لوگ بھی اگر نیک اور صالح بندوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی اگر عبادتوں میں شریک ہو گئے اور انہی کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا اور عبادتیں کیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند آتی ہے، اور اس میں قبولیت کا ایک قوی امکان ہو جاتا ہے، قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ اور صحیح احادیث میں بھی آیا ہے قیامت کے دن، ابھی یہ ٹاپک ہمارا نہیں، بس میں صرف ایک مختصراً ایک اشارہ کر دوں، آگے جب یہ بات آئے گی تو تفصیل سے اس روایت کو ہم لیں گے، کہ قیامت کے دن کچھ اہل ایمان بندے جن کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کہ جنت میں چلے جاؤ، پھر بھی کھڑے ہوں گے میدان محشر میں۔ ان سے پوچھا جائے گا کیوں کھڑے ہو، تو وہ کہیں گے کہ مولا ہمارے کچھ ساتھی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان ساتھیوں کی صفت یہ بیان کی جائے گی کانوا یصلون معنا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، کانوا یصومون معنا، کانوا یحجون معنا، یہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو نے انہیں جہنم میں ڈال دیا۔ تو حکم ہوگا کہ جاؤ اخرجوا من عرفتم منہم، جس کو پہچانتے ہو جہنم سے نکال لو۔ تو دیکھیے یہ فائدہ ہوا نہیں، صالحین کے ساتھ عبادت کرنا، ان کے ساتھ شریک ہونا عبادتوں میں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، صالحین کے ساتھ اجتماعی طور پر عبادت کرنے کا یہ فائدہ ہوا، تو قبولیت کا درجہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو مدد چاہنے سے پہلے یہ اظہار تو کرو کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ سمجھے بات کو آپ؟ عبادت تو کیجئے، اس کی عبادت کرو، اس کو راضی کرو، اور اس کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرو کہ مولا تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، مولا میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو معبود ہے، تو عبادت کے لائق ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو پہلے اپنی عبدیت ثابت کیجئے، اس کا اظہار کیجئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، روئیے، عبادت کیجئے اس کی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا کہ اللہ کے وہ بندے جنہوں نے پوری زندگی عبادت میں صرف کر دی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا جلوہ ان کی زندگی میں دیکھیے، جنہوں نے ایاک نعبد کا حق ادا کیا،
جنہوں نے اپنی پوری زندگی عبادتوں میں صرف کی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی شان ان کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ اگر وہ کہہ دیں مولا بارش، إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اب تو ہی ہمارا مددگار ہے، ان کی زبان سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے کہ بارش ہو جاتی ہے۔ کسی مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہیں کہ مولا اس مریض کو شفا دے، زبان سے نکلنے کی شفا یاب ہو جاتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ غریب نواز نے اپنی عبادت کا اظہار کس طرح کیا، اپنے بندہ ہونے کا اظہار کس طرح کیا، اور اس کے بعد جب انا ساگر پہ ایک پیالہ لے کے ایک مرید کو بھیجا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اس کی مددگاری کا جلوہ زمین و آسمان نے دیکھا کہ اتنا بڑا انا ساگر ایک چھوٹے سے کوزے میں چلا آیا۔ تو إِيَّاكَ نَعْبُدُ تو پہ عمل ہونا چاہیے۔ غوث اعظم شیخ الکل فی الکل غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ٹھوکر مار کر مردے کو قنبے اذنی کہتے تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، کیوں؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی صرف کر دی، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ظاہر کیا، اور جب بندگی کی شان میں کمال حاصل کیا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو مدد ایسی اللہ نے کی کہ ٹھوکر مار دیں کسی کو تو مردہ کھڑا ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کی مدد، یہ اللہ کی مدد ہے کہ کوئی غوث اعظم کسی مردے کو ٹھوکر مار کے کہیں اٹھ جا تو اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے، یہ مدد ہے اللہ کی۔ بے شمار واقعات احادیث میں ملیں گے، اس کے بعد صحابہ کی زندگی میں ملیں گے، ائمہ دین کی زندگی میں ملیں گے، اولیاء کاملین کی، شہداء کی زندگی میں ملیں گے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اپنے بندہ ہونے کا اظہار تو کرو، پھر اس کی مدد دیکھیے آپ کیسی آتی ہے، یقین ہونا چاہیے۔ تو اپنے بندہ ہونے کا اظہار، بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام نصفی فرماتے ہیں کہ عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو مدد طلب کرنے سے پہلے عبادت کا ذکر آ گیا، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ ہم نے اللہ سے گزارش کی اور وسیلے کے طور پر نماز پڑھ کر، نماز پڑھی، پہلے عبادت کی، اس عبادت کو وسیلہ بنایا کہ اللہ ہمیں فلاں چیز عطا کر دے، تو وسیلہ دیکھیے، وسیلہ کام آتا ہے، نیک اعمال وسیلہ بنتے ہیں، اور وسیلے پر پوری اب جب آگے جب وہ مقام آئے گا تو اس پر ہم وسیلے پر بھی بات کریں گے کہ کس طرح کے وسیلے لینا چاہیے، کس طرح کے وسیلے نہیں لینا چاہیے، کہاں پر وسیلہ لگانا چاہیے، کہاں نہیں لگانا چاہیے، وسیلہ حق ہے کہ نہیں حق ہے۔ وسیلہ یقیناً حق ہے، مگر یہ گفتگو تفصیل کے ساتھ آگے آئے گی۔ تو اب وسیلہ پیش کرنے کی برکت، اب تھوڑی سی گفتگو یہاں پر ہو جائے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجت کے لیے دعا کیا کرے، اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا لے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد قبول ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا، اور بہت ساری احادیثیں اس پر دلالت کر رہی ہیں۔ یہ ہمارا ابھی آج کا یہ ٹاپک نہیں ہے، جب آگے اس مضمون کی تفصیل آئے گی آگے کی دروس میں، تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی کہ وسیلہ کا موقف کیا ہے ہمارا۔ وسیلہ ہمارا برحق ہے، وسیلہ شرک نہیں ہے، وسیلہ بدعت نہیں ہے، وسیلہ حق ہے اور وسیلہ پیش کرنا چاہیے، یہ ہمارا موقف اور عقیدہ ہے۔ آگے اس پر ہم دلائل کے ساتھ سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا چاہے واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے، اس کے علاوہ حقیقی مدد کوئی نہیں کرتا۔ اور یہ فکر غلط ہے کہ بھئی اللہ کے سامنے کسی کا ذکر کیوں کیا جائے، اللہ بادشاہ ہے، کیوں کہیں کہ ہم فلاں کے وسیلے سے، یہ فکر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور قرآن و سنت کی روشنی میں بے شمار دلائل ہیں اس بات پر، وہ جب اس کا موقع آئے گا تو آگے انشاءاللہ اس کو ذکر کیا جائے گا۔
اور قرآن و حدیث سے انشاءاللہ اس بات کو ثابت کریں گے جب اس کا موقع آئے گا۔ صحیح بخاری کی روایتیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، اور متعدد اس کے شواہد اور دلائل موجود ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر کے اپنی گزارش کی جانا چاہیے، اور کر سکتے ہیں، بغیر وسیلے کے بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لینا چاہیے آخر میں کہ ایک سوال آتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی اس بات کا محتاج ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ وہ جب تک آپ وسیلہ نہ دیں وہ کچھ عطا نہ کرے آپ کو؟ اگر کسی نے بغیر وسیلے کے کچھ مانگ لیا اللہ سے تو اللہ دے نہیں سکتا۔ وسیلہ دیں گے، جب تک وسیلہ دے کر نہیں مانگیں گے وہ دے گا نہیں۔ یہ سوال بنا، یہ غلط ہے۔ اللہ وسیلے اور بغیر وسیلے دونوں طرح سے دینے پر قادر ہے۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر اللہ کے سامنے کسی کا وسیلہ دے دیا تو کیا اب عطا کرنے کی طاقت ختم ہو گئی اللہ کی؟ غور کرنے کی بات ہے نا۔ اللہ وسیلہ بغیر وسیلے دونوں کے دے سکتا ہے۔ کھانا کھلا کر بھی پیٹ بھرتا ہے، بغیر کھانا کھلائے بھی بھوک مٹا سکتا ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ پانی پلا کر بھی پیاس بجھاتا ہے اور بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا سکتا ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ تو وسیلے سے مانگو تب بھی دے گا، بنا وسیلے کے مانگو تب بھی دے سکتا ہے اور دیتا ہے، وسیلے سے مانگو تب بھی دے سکتا ہے اور دیتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ وسیلہ دینا کیوں ضروری ہے، کہ بغیر وسیلے کے مانگو گے تو دے گا نہیں، بالکل دے گا۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر مانگتے وقت وسیلہ دے دیا تو کیا نہیں دے گا؟ آپ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت سلب ہو جاتی ہے وسیلہ اگر نام آتے ہی؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہاں وسیلہ ایسا ہونا چاہیے جو شائن شان ہو۔ بری چیزوں کے وسیلے نہ پیش کیجئے، چوری کر کے آئے اور اس عمل کو وسیلہ بنائے گا کوئی؟ جھوٹ بول کے آیا، جھوٹ بولنے کو وسیلہ بنائیں گے؟ اللہ کو جو چیزیں پسند ہیں ان کا وسیلہ بنانا چاہیے۔ تو وہ کامن سینس کی بات ہے کہ جو چیز پسند ہے، جو اچھی لگتی ہے، اس کا وسیلہ، قرآن کی تلاوت کی اللہ کو پسند ہے، اس کو وسیلہ بنایا۔ نماز پڑھی، اللہ کو اپنے بندے کی عبادت کرنا پسند ہے، اس کو وسیلہ بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنایا کہ وہ ذات اللہ کو کائنات میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ شہداء کو، صالحین کو وسیلہ بنایا کہ ان کی ذات مقبول بارگاہ رب ہے، ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو جو چیز اللہ کو پسند ہے اس کا وسیلہ بنائیے، جو ناپسند ہے ان کو ترک کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا علم عطا فرمائے، اور اس کتاب ہدایت سے ہمیں ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔